بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون یستعجلونک بالعذاب ان جہنم لمحیطة بالکافرین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا۔ قرآن حکیم جیسا عظیم معجزہ اور پھر بے شمار ان گنت معجزات، قطعی دلائل، صداقت و حقانیت پر مبنی ایک طرز حیات، اللہ کریم کے ساتھ براہ راست تعلق، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، یہ سب کچھ سننے جاننے کے بعد بھی اگر یہ دین کے معاملے میں ضد کرتے ہیں اور قبول نہیں کرتے تو فرما دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، کیونکہ منصب رسالت ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق کو پہنچا دیا جائے۔ انبیاء کا منصب پہنچانا ہوتا ہے، منوانا نہیں۔ ماننے نہ ماننے کا اختیار اللہ کریم نے ہر بندے کو ذاتی طور پر دیا ہے، اور یہی مفہوم ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ آج کل ہمارے ہاں تو اس کے معنی بدل گئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان جو شریعت پر عمل کرتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین۔ یہاں لا اکراہ فی الدین نہیں ہے۔ جو مسلمان شریعت کے خلاف کرے گا اس کی سزائیں مقرر ہیں، حدود و قیود مقرر ہیں، اور مسلمان حکومت کو، اسلامی حکومت کو وہ حدیں جاری کرنا پڑیں گی۔ دین کے ماننے نہ ماننے کا اختیار ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں۔ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ ہر بندہ جائے، لیکن جو ہو جاتا ہے اب وہ فوجی قواعد پر عمل نہ کرے اور کہے جی کوئی فوج میں زبردستی نہیں ہے، تو یہ نہیں، اسے کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کوتاہی کرے گا تو سزا پائے گا۔ اسی طرح جو اسلام قبول کرتا ہے پھر اسے اسلام کے تمام احکام ماننے پڑیں گے، کوتاہی کرے گا تو سزا پائے گا۔ تو یہاں لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ بزور شمشیر یا گن پوائنٹ پہ کسی سے کلمہ پڑھایا جائے۔ تو فرما دیجئے کہ بہترین دلائل، بہترین طرز حیات
اللہ کریم سے براہ راست تعلق، ان سب کے باوجود اگر تم نہیں مانتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے پورا دین تمہیں پوری دیانت و امانت سے پہنچا دیا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم ضد کر کے نہیں مان رہے، دلائل میں تم عاجز آ چکے ہو۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اس کے علم ہے۔ انسانی علوم کہاں تک پہنچے؟ بے پناہ ترقی کی انسانی علوم نے، لیکن اس کے باوجود ابھی انسانی علوم زمین کے سارے راز نہیں جان سکتے۔ تو آسمان تو دور کی بات ہے، آسمانوں میں کیا کچھ ہے، وہ زمینوں آسمانوں کے ہر ایک راز سے واقف، جو کچھ ہے زمینوں میں آسمانوں میں اس سے واقف ہے۔ اگر وہ اتنا باریک بین ہے تو پھر میرے تمہارے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اسے بھی وہ خوب جانتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، اسلام کا انکار کر کے یا اسلام پر عمل ترک کر کے تم کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ والذین آمنوا بالباطل، جو لوگ جھوٹ موٹ پر یقین رکھتے ہیں اور وکفروا باللہ، اللہ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں اور جھوٹی کہانیوں کو اور انسانوں کی گھڑی ہوئی باتوں کو بطور مذہب قبول کر لیا ہے، اولئک هم الخاسرون، یہ قطعی اور یقینی بات ہے کہ وہ سخت نقصان میں جا رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں، جب کوئی بات نہیں کر سکتے تو پھر کہتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، پھر کہتے ہیں ہم نہیں مانتے بھئی جو عذاب آپ نے لانا ہے وہ لے آئے۔ آپ جو کہتے ہو کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، جو اس دین کو نہیں مانے گا اس پر عذاب ہوگا، تو ہم نہیں مانتے، لے آئیں وہ عذاب۔ اصول یہ ہے کہ جب کسی کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ جھگڑا کرتا ہے، جب تک کسی کے پاس دلائل ہوں وہ دلیلیں دیتا ہے، لیکن جب لاجواب ہو جائے تو پھر گالیاں دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، شور کرتا ہے۔ تو جب لاجواب ہو گئے تو کفار کہنے لگے کہ بھئی آپ عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں اور ڈراتے ہیں، تو لائیے وہ، ہم نہیں مان رہے، پھر لائیے وہ عذاب کہاں ہے۔ بلولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک نظام ترتیب دے دیا ہے، ہر کام کا وقت، اس کے نتائج کے ظہور کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ اگر نظام ربی طے شدہ نہ ہوتا تو جب یہ مانگتے ہیں اسی وقت عذاب دے دیا جاتا، لیکن اس کے پاس تھوڑی سی مہلت ہے، خواہ مخواہ گھبرا رہے ہیں، انہیں کیا جلدی ہے عذاب آنے کی۔ جب عذاب آ جائے گا تو پھر تو ان کے پاس توبہ کی فرصت بھی نہیں رہے گی۔ تو جہالت بہت بڑی بیماری ہے۔ جہالت حقیقتاً یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو کر رہا ہے اس کے انجام سے بے خبر ہو۔ علم کے لیے ضروری نہیں کہ سب کچھ جانتا ہو، لیکن اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہو۔ یہ تو جانتا ہو کہ میں یہ زہر کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو اگر عذاب آ جائے گا تو پھر یہ کر کیا لیں گے؟
کیونکہ جب عذاب وارد ہو جاتا ہے تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، اصلاح بھی نہیں ہو سکتی، پھر اس سے نکلنے کی بھی کوئی صورت نہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ تو انہیں کیا جلدی ہے؟ طے شدہ نظام ہے، جب وقت آئے گا عذاب بھی آ جائے گا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب عذاب آئے گا تو اچانک دبوچ لے گا، پھر تو انہیں سمجھ بھی نہ آئے گی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کدھر سے آ گیا، اس کے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ تو یہ عجیب لوگ ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک تھل کے گاؤں سے میں نکل رہا تھا، پیدل چلنے کا زمانہ تھا، پہاڑی راستے تھے، یہ گاڑیاں سڑکوں کا زمانہ ہی نہیں تھا، کچی سڑک یہاں سے ہوتی تھی، کوئی 2-4 بسیں چلتی تھی، وہ گیس پلانٹ ہوتی تھی، ان کے ساتھ کولے کے ڈرم لگے ہوتے تھے، اور وہ سویرے اسے دہکانا شروع کر دیتے تھے، جب وہ آگ سے بھر جاتا تھا تو پھر گاڑی ہینڈل مار مار کر سٹارٹ کرتے، 20-25 میل رفتار ہوتی تھی، اور 20-25 ہی سواریاں بڑی بس میں ہوتی تھی۔ تو وہ پیدل راستہ پہاڑوں سے آتا تھا، میں ادھر سے پیدل آ رہا تھا، میرے پاس رائفل تھی، تو ایک چرواہا سامنے سے اپنے جانور لے کر اسی گاؤں کو جا رہا تھا، تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ جو تمہارے پاس رائفل ہے، اس کی گولی بندے سے گزر جاتی ہے، پار ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا بالکل ہو جاتی ہے، پرانی رائفل ہوا کرتی تھی 303 کی، پوری بیرل کے اوپر نیچے لکڑ ہوتی، کافی وزنی ہوتی تھی۔ اب یہ بات جہالت اس کو کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، آپ گولی ماریں، دیکھیں مجھ سے گزرتی ہے۔ تو میں نے کہا گولی تو گزر جائے گی، تم دیکھنے کے لیے نہیں رہو گے۔ یہ حد درجے کی جہالت ہے نا، واقعی یہ واقعہ ہے، یہ حد درجے کی جہالت ہے۔ تو وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، وہ تجربہ کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا بندے سے واقعی گزر جاتی ہے۔ تو اس نے کہا آپ گولی چلائیں، میں کھڑا ہوتا ہوں، کیا مجھ سے گزر جائے گی؟ میں نے کہا تم دیکھنے کے لیے نہیں بچو گے کہ گزری ہے یا نہیں گزری، تو کیا فائدہ؟ تو یہی حال کفار کا ہے۔ خود ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ہر ادا ایک معجزہ ہے۔ پھر بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کریم، جس کا ذکر خیر ابھی گزرا، کہ آپ نے 40 برس ان میں گزارے، نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا، نہ آپ نے کبھی لکھا نہ پڑھا۔ پھر اچانک اتنی فصیح، اتنی عظیم، اتنی سچی، اتنی کھری، اتنی علوم کے خزانوں سے پر کتاب آپ نے کیسے، اگر اللہ نے نہیں بتائی تو آپ نے کیسے کر دی؟ بے مثال و بے لاجواب، اور وہ دنیا کی واحد کتاب جسے الکتاب کہا جا سکتا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ عذاب، جب عذاب آ جائے گا تو پھر ان کے پاس اس سے بچنے کا موقع کب ہوگا؟ توبہ کا دروازہ کب بند ہو جائے گا، توبہ کا موقع نہیں رہے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور جب عذاب الہی آتا ہے تو یکدم دبوچ لیتا ہے، پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ کدھر سے آیا، کیا آیا اور کیا ہوا۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ بے وقوف آپ سے سوال کرتے ہیں کہ عذاب لے آئیے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یہ کافر ایسے بے وقوف ہیں کہ یہ تو رہ ہی عذاب الہی میں رہے ہیں، انہیں تو جہنم نے گھیرا ہوا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ
کہ آخرت دائمی اور ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے، دنیا عارضی اور وقتی ہے۔ دنیا کمزور ہے، آخرت طاقتور ہے۔ طاقتور کا اثر کمزور پہ رہتا ہے، تو جو کفر کرتا ہے اس کا جہنم کے ساتھ ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی جہنم ہی میں جی رہا ہے، اور اسے سمجھ نہیں آتی، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا، یا اللہ اس کی عقل مار دیتے ہیں کہ جو کام وہ خوشی کے لیے کرتے ہیں اسی کام میں انہیں دکھ نصیب ہوتا ہے۔ دولت لوٹتے ہیں، رسوائی ہوتی ہے، پکڑے جاتے ہیں، بدنامیاں ہوتی ہیں، پھر فکر پڑی ہوتی ہے رات دن کہ اب یہ کیسے چھپائیں، عدالت سے کیسے بچیں، کیا ہو۔ آپ دیکھتے نہیں ملک میں کہ چوروں کا کیا حال ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا، ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ وہ کام چلے جاتے تھے اپنا دور پورا کر کے، لیکن ان کی عزت باقی رہتی تھی۔ لوگ یاد رکھتے تھے فلاں ہمارا صدر تھا، فلاں وزیر اعظم تھا، فلاں وزیر تھا۔ پھر ایک ایسا دور آیا کہ ایسے لوگ اوپر پہنچے کہ جو بھی حکومت سے جاتا اس کے پیچھے مقدمے بن جاتے۔ اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ وزارت پر بیٹھے ہوئے سٹنگ منسٹر پولیس گرفتار کر کے لے جا رہی ہے کہ یہ چور ہے۔ تو وہ منسٹری تو اس نے عزت سے لی، عزت کے لیے لی تھی، بےزتی کرانے کے لیے تو نہیں۔ یہ حال تو بدکار مسلمانوں کا ہے، کافروں کا کیا حشر ہوتا ہو۔ اولاد آرام کے لیے، بڑھاپے میں ہاتھ بٹانے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ مصیبت بن جاتی ہے بدکاروں کی۔ کفار کے لیے وہ تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ بڑے شوق سے گھر بناتے ہیں، جب آرام کرنے، جب مزدوری کرتے رہتے ہیں، رات دن کام پہ لگے رہتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، آرام کرنے کی باری آتی ہے تو اولاد اس گھر سے نکال دیتی۔ تو فرمایا یہ تو جی جہنم میں رہے ہیں، ان کو تو جہنم گھیرے ہوئے ہے۔ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، کافروں کو تو جہنم گھیرے ہوئے ہے۔ جو کام یہ آرام کے لیے کرتے ہیں اس کا نتیجہ اس کے الٹ نکلتا ہے، وہی ان کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ اور پھر جب واقعی جہنم میں پہنچیں گے، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم من تحت ارجلہم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو ہر طرف سے عذاب گھیر لے گا، اوپر سے بھی عذاب ڈھانپ لے گا، پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب پھوٹ رہا ہوگا، آگ ہی آگ ہوگی، درد ہی درد ہوگا، دکھ ہی دکھ ہوگا، اور ساتھ یاد دہانی بھی کرائی جائے گی، ان سے کہا بھی جائے گا کہ یہ تمہارا اپنا اعمال کا اثر ہے، تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، جو تم کرتے رہے تھے اس میں موج اڑا، اس کے مزے لو۔ یہ تمہارے اعمال ہیں، ان کا نتیجہ ہے، جو تم کرتے رہے ہو اس میں آپ مزے کرو۔ پھر آگے ایک بڑا خوبصورت قانون بیان کرتا ہے قرآن کریم کہ مقصد حیات ہے انسان کا معرفت الہی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، کہ میری ذات ایک پوشیدہ خزانہ تھی، مخلوق پیدا فرمائی میں نے، لیکن انہیں یہ جرت نہیں تھی کہ میری ذات کی طرف نگاہ اٹھاتے، وہ میری صفات میں
اور میری صفات سے مستفید ہو رہے تھے، میری عطا سے مستفید ہو رہے تھے، حکم کی اطاعت کر رہی تھی، حاکم تک نظر اٹھانے کی جرأت اس میں نہیں۔ تو میں نے یہ چاہا کہ میری مخلوق کوئی ایسی بھی ہو جو مجھے پہچانے، میری عظمت سے آشنا ہو اور مجبوراً حکم کے اندر نہ رہے، اسے اختیار دیا جائے اور وہ اپنے اختیار سے پھر میری اطاعت ہی کرے، میری عظمت کو جان کر، میری عظمت کو پہچان کر میرے سامنے سر بسجود۔ تو تخلیق انسانی کا مقصد ہی معرفت الہی ٹھہرا۔ تو پھر مقصد حیات دنیاوی عہدے یا دنیاوی آسائشیں یا دنیاوی رزق یا دولت نہیں بنائی جا سکتی۔ مقصد حیات معرفت الہی ہے۔ دولت کم ہو خیر ہے، امارت نہ ہو خیر ہے، حکومت و اقتدار نہ ہو، یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ اور اس قیمت پر یہ چیزیں حاصل کرنا کہ معرفت حق کو چھوڑ دے اور اسے دنیا کی دولت مل جائے، معرفت حق کو چھوڑ دے اور اسے لذیذ کھانے مل جائیں خواہ وہ حرام ہوں، نیک معاشرے کو چھوڑ دے اور بدکاروں میں جا بسے کہ یہاں بڑی موج ہے، تو اس نے تو مقصد حیات ہی ضائع کر دیا۔ دنیا کی ساری نعمتیں تب اچھی ہیں جب وہ معرفت حق کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو، چونکہ وہ مقصد حیات ہے۔ اگر اس میں رکاوٹ آتی ہے تو دنیا کو چھوڑو، دین کو نہ چھوڑو۔ فرمایا یا عبادی، کیسا عجیب انداز ہے بات کرنے کا۔ اللہ کریم عاجز بندے سے کہہ رہے ہیں اے میرے بندو۔ کتنی اپنائیت ہے اس خطاب میں۔ وہ لوگ مراد ہیں جو اس حقیقت سے آشنا ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما، جنہیں نور ایمان نصیب ہوا۔ تو یہاں یا ایھا الذین آمنوا بھی تو کہا جا سکتا تھا، اے ایمان والو۔ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو۔ سبحان اللہ، اس لفظ میں اپنائیت کی انتہا ہے۔ بڑے سے بڑا نیک بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ مانا جائے، مجھے اللہ کا بندہ کہا جائے۔ تو جن کو اللہ کریم خود کہیں اے میرے بندو، ان کے مقام و منزل کیا ہو۔ تو یہاں سارے مومن مراد ہیں جو ایمان لائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم تو میرے بندے ہو نا، تم نے تو میرے نبی کا دامان رحمت تھاما، تم تو مجھ پر ایمان لے آئے۔ یا عبادی الذین آمنوا، آگے وضاحت کر دی کہ میرے بندے کون ہیں؟ وہ جو ایمان لائے، جنہیں نور ایمان نصیب ہوا۔ یہاں یا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا عبادی میرے بندو جو ایمان لائے ہو۔ ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، میری زمین بڑی وسیع ہے۔ اگر کسی جگہ تمہیں حلال کھانے میں رکاوٹ آئے، کسی جگہ حلال رزق حاصل کرنے میں رکاوٹ آئے، کسی جگہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ آئے، کسی جگہ تم آزادی سے اپنے دین پر عمل نہ کر سکو، تو میری زمین وسیع ہے، وہ جگہ چھوڑ دو، وہ گھر چھوڑ دو، وہ جائیدادیں اگر وہاں ہیں، زمینیں ہیں تو چھوڑ دو۔ اچھی ملازمتیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، لیکن دین کے بدلے نہیں۔ اگر اس تنخواہ، اس مجبوری میں دین پر عمل نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑ دو، میری زمین وسیع ہے، وہاں چلے جاؤ جہاں تم دین پر آزادی سے عمل کر سکتے۔ قرآن کے اس حکم کو دیکھیں اور ہم اپنے آج کے رویے کو دیکھیں تو پورا مغرب کفر کا گڑھ ہے، بے حیائی کا گڑھ ہے، حرام کھانے کا گڑھ ہے۔ یہ ملک برا صحیح، غریب صحیح، کمزور صحیح،
لیکن یہاں دین پر عمل کرنے کی تو آزادی ہے۔ کوئی کسی کو سجدہ کرنے سے روکتا تو نہیں، کوئی کسی کو حرام کھانے پہ مجبور تو نہیں کرتا، کوئی کسی کو برائی کی طرف زبردستی تو نہیں لے جاتا، اتنا ماحول ہے۔ لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہر کوئی اس ملک کو چھوڑ کر مغرب میں جانے کے لیے تیار ہے۔ مغرب کا کوئی ملک اگر اس شرط پہ ویزے کھول دے کہ اپنا گھر، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں ہمارے نام کر دو، ہم تمہیں ویزا دیتے ہیں، تو وہ سارا پاکستان خرید لیں۔ لوگ روٹی کے چند لقموں کے لیے جہنم میں جانے کو تیار ہے۔ قرآن کریم قانون یہ بتا رہا ہے کہ جہاں برائی ہے، کھانے کو حرام ہے، نماز کی فرصت نہیں، اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں، اذان نہیں کہہ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، یار وہ ملک چھوڑ دو، وہ زمین چھوڑ دو، اگر وہاں گھر ہے تو چھوڑ دو، جانے دو، وہاں دولت ہے جانے دو، زمینیں جائیدادیں چھوڑ دو، وہاں چلے جاؤ جہاں اللہ کی عبادت آرام سے کر سکتے، کیونکہ مقصد حیات رضائے الہی ہے، دولت دنیا نہیں ہے۔ کل جب موت آئے گی یہ گھر چھوٹ جائے گا، یہ زمینیں چھوٹ جائیں گی، یہ دولت چھوٹ جائے گی، تو پھر کیا حاصل ہوگا کہ تم نے دین بھی چھوڑا اور آخر دنیا بھی چھوٹ گئی۔ تو دین کو مت چھوڑو اے میرے بندو۔ فرمایا اپنے بندے میں انہیں کہہ رہا ہوں جو ایمان لائے، الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی وسیع ہے۔ کسی جنگل میں چلے جاؤ، جنگلی پھل کھا کر، پتے کھا کر گزارا کر لو، لیکن دین پر عمل ترک نہ کرو۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ جنگل میں بھی بیت جائے گی، چند روزہ زندگی ہے، روکھی سوکھی کھا کر بھی گزر جائے گی، آگے ابدی اور دائمی زندگی ہے۔ اللہ کی رضا ہے یا غضب الہی ہے، تو رضائے الہی کا راستہ مت چھوڑو اور غضب کو دعوت نہ دو۔ کم از کم مسلمان تو یہ حیا کرو، جو خود کو مسلمان کہتے ہو، خود کو ایماندار کہتے ہو، تمہیں تو یہ احساس ہونا چاہیے۔ ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بس میری ہی عبادت کرو، مجھی سے نفع کی امید رکھو، میرے ہی غضب سے ڈرو، اور میرے ساتھ ہی امیدیں وابستہ کر دو۔ لیکن ہم عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک عالم کفر کی رضا چاہتے ہیں، وہ کام کریں جس میں کافر ناراض نہ ہو، اور وہ کام کیوں نہ کریں جس میں اللہ ناراض نہ ہو۔ تو لوگوں نے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دین پر عمل ترک کر کے کافروں کی رضا جوئی کی کوشش شروع کر دی ہے۔ 2 لقمے روٹی کے لیے جہنم میں جانے کو تیار ہے کہ وہاں روٹی تو ملتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے ایمان والے، اے میرے بندو جنہیں ایمان نصیب ہے، میری زمین بڑی وسیع ہے۔ مقصد حیات رضائے الہی ہے، جہاں اس کی راہ میں رکاوٹ آئے وہ وہاں سے الگ ہو جاؤ، اس چیز کو چھوڑ دو۔ دولت روکتی ہے چھوڑ دو، مال و منال روکتا ہے، ماحول روکتا ہے وہ ماحول چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ۔ جب موت آتی ہے، قرآن کریم دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ مرنے والے سے بات کرتے ہیں کہ یہ تم کیا کرتے رہے ہو، یہ تمہاری تو رگ رگ میں غلاظت بھری ہوئی ہے اور گناہ کی تاریکیاں ہیں، اور تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ آلودہ ہو رہا ہے، تم کیا کرتے رہے ہو۔ قرآن فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ،
یار ہم تو غریب لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، جو بڑے لوگ کرتے رہے، جو ماحول اور معاشرہ کرتا رہا وہ ہم بھی وہ کرتے رہے اور تباہ ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں؟ جہاں لوگ برائی کرتے تھے اس معاشرے کو چھوڑ دیتے، کہ آج ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، تو اس وقت اپنے اختیار سے برا ماحول، برا معاشرہ، بری جگہ چھوڑ کر اچھے لوگوں میں چلے جاتے۔ یہ کون سی مجبوری تھی؟ کیا دنیا میں تم نے ان گھروں میں ہمیشہ رہنا تھا کہ انہیں چمٹے رہے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے؟ یہ باتیں عند الموت بھی ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ کریم بر وقت متنبہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اس بات کا تو حیا کرو کہ تم اللہ کے بندے کہلاتے، بندے اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کر کے پھر دنیا کی غلامی، دولت کی غلامی، اللہ ہی کی نافرمانی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ زمین چھوڑ دو، وہ ملک چھوڑ دو، وہ گھر چھوڑ دو جہاں اللہ کی عبادت نہ ہو سکے، رزق حلال نہ مل سکے، پاکیزہ ماحول نہ، اسے چھوڑ دو۔ کل تم نے ساری دنیا چھوڑ جانی ہے۔ آج ہجرت کرو اللہ کی راہ میں، برا ماحول چھوڑو، برائی چھوڑو۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، صرف میری ہی عبادت کرو، اپنی امیدیں مجھ سے وابستہ رکھو، میرے غضب سے ڈرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھو ہر متنفس کو موت آئے گی۔ وہ وقت آ رہا ہے کہ تم یہ ساری دنیا چھوڑ جاؤ، تو پھر اللہ کی راہ میں کفر کا معاشرہ چھوڑ دو، تو کتنی اچھی بات۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کبار کو مکہ سے ہجرت کا حکم ہوا، اور جب تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا وہ ہجرت واجب تھی، ضروری تھی مسلمانوں کے لیے، سوائے اس کے کہ جو معذور تھے ہجرت کر نہیں سکتے تھے، کمزور تھے، بیمار تھے، کئی ان کے عذر تھے، وہ اس قابل نہیں تھے کہ ہجرت کرتے۔ ان کے علاوہ جس نے ہجرت نہیں کی عہد نبوی میں، جب مکہ مکرمہ سے ہجرت ہوئی، اور جو کر سکتا تھا اور اس نے ہجرت نہیں کی، قرآن نے کہا وہ مسلمان ہی نہیں۔ آج بھی علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ماحول برائی پہ مجبور کرتا ہو وہاں صاحب استطاعت پر ہجرت واجب ہے کہ اسے چھوڑ کر نکل جائے، نہیں کرے گا تو ترک واجب کا مرتکب ہوگا۔ ہاں یہ کہ کوئی ایسا کمزور ہو، مجبور ہو، وہ کر نہ سکتا ہو تو اللہ معاف فرمانے والے ہیں، لیکن اگر کہ ہجرت نہ بھی کرے تو خود کو کفر و شرک حرام سے بچا کر اللہ کی اطاعت پہ قائم رہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ کڑوا گھونٹ سب کو پینا پڑے گا، اور پھر وہاں نہ دولت دنیا ہوگی، نہ مال و منال ہوں گے، نہ عہدے اور مرتبے ہوں گے، نہ یہ محلات اور مکان ہوں گے، وہاں میری بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہوگا۔ یہ دیکھ لو کہ کس حال میں حاضر ہوتی ہو، کس حلیے میں حاضر ہوتی ہو، کیا باتیں لے کر حاضر ہوتی ہو۔ یاد رکھو جب وہاں پہنچو گے تو وہاں عہدوں کا اعتبار نہیں ہوگا، دولت و غربت نہیں پوچھی جائے گی، وہاں اعمال دیکھے جائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ عمل صالح کیا ہے اور اس کی سند کیا ہے؟ ایمان کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ایمان نام ہے اس عقیدے کا
اس نظریے کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ ورنہ اپنے طور پر تو اللہ کو ہر کوئی مانتا ہے۔ اللہ کریم کو ایسا ماننا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا حکم دیتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اور ہر وہ کام جسے کرنے کا جس طریقے سے حضور حکم دیتے ہیں وہ کام اس طریقے سے کرنا عمل صالح ہے۔ یہ لوگوں کی رائے پہ نہیں، لوگ تو ایک کام کو ایک بندہ برا سمجھتا ہے 10 اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ لوگ تو برائی کے حق میں بھی دلائل دیتے ہیں کہ اس کے یہ فائدے ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح کی سند ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جن کا عقیدہ بھی وہ ہوا جو میرے حبیب نے تعلیم فرمایا، اور جن کا کردار بھی وہ ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم انہیں جنت میں بڑے بڑے اونچے محل دے دیں۔ یہ تم دنیا میں گھر بناتے رہو، کیا بناؤ؟ اللہ نے جو محلات جنت میں بنائے ہیں، کئی منزلہ گھر، وہ ان کا مسکن ہوں گے۔ تجری من تحتها الانہار، اور نہریں ان کے تابع ہوں۔ تحت کا مطلب ہم نیچے لکھ دیتے ہیں، اردو کا دامن تنگ ہے، یہاں اردو میں مستعمل ہے لفظ عربی کا ہے ماتحت، جو تابع ہو۔ تو جو حکماً تابع ہوتا ہے اسے ماتحت کہتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ جو ماتحت ہوتا ہے وہ اس کو سر پہ بٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہ تحت الانہار سے بھی یہ مراد ہے کہ یہاں تو ہم محتاج ہیں پانی کے، جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں ہم باغات لگاتے ہیں، کھیتیاں کرتے ہیں، جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں ہم نہیں کر سکتے۔ فرمایا جنت میں پانی آپ کے باغوں اور کھیتوں کے تابع ہوگا، جہاں آپ چاہیں گے پانی وہاں پہنچے گا۔ نہریں آپ کے تابع ہوں گی، آپ پانی کے تابع نہیں ہوں گے، پانی آپ کے تابع ہوگا، جہاں اہل جنت چاہیں گے وہاں وہ پہنچے گا۔ اور پھر مزے کی بات یہ خالدین فیہا، وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، محنت کرنے والوں کا، عمل کرنے والوں کا کیا خوبصورت اجر ہے، کیا خوبصورت بدلہ ہے، کیا بہترین بدلہ ہے۔ یہ محنت کرنے والے کون لوگ ہیں بار الہ؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو حق پر قائم رہے، صبر، اپنے آپ کو حق پر روک کر رکھا، اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ، کبھی دنیا کے لالچ سے، دنیا کے خوف سے برائی کو قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیشہ نیکی کی طرف چلتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تم چند لقموں کے لیے بک جاتے ہو، وقتی طور پر روزی حاصل کرنے کے لیے کفرستان میں سر دے جاتے ہو۔ پچھلے دنوں مجھ پر کسی نے سوال تھا، وہ المرشد پروگرام میں، کہ میرا بھائی بہت آسودہ حال ہے اور اس کی دکان ہے کپڑے کی، اور بہت وسیع کام ہے، تو وہ روزے نہیں رکھتا، اس لیے کہ مال بیچنے میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں، اس لیے وہ روزے بھی نہیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، اس نے برائی کرنے کے لیے ایک تو برائی کرتا ہے، دوسرا نیکی کو بھی چھوڑ دیا۔
یعنی اگر ایک پاؤں غلاظت سے بھر گیا ہے تو بجائے اس کے کہ اس پاؤں کو دھویا جائے وہ غلاظت منہ پہ بھی مل لی جائے، تو پاؤں تو بھر ہی گیا۔ یہ کون سی دانش مندی؟ نیکی کے لیے برائی کو چھوڑو۔ جھوٹ بول کر کیوں کپڑا بیچتا ہے؟ کیا اسے اللہ پہ اعتماد نہیں کہ رزق اللہ کے پاس ہے؟ اگر اللہ پہ اعتماد ہوتا تو اللہ کے کتنے ایسے لوگ ہیں، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کبھی لین دین میں اوپر نیچے نہیں کرتے، ایسی دکانیں وہ فکس ریٹ، وجہ یہ ریٹ ہے اس کا، خریدے نہ خرید، انہیں بھی اللہ روزی دے رہا۔ یعنی ایک برائی کے لیے آپ روزے جیسی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ نماز جب روزہ نہیں رکھنا تو نمازیں کون پڑھے گا؟ نماز جیسی نعمت سے لقائے الہی سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ روزی جھوٹ بول کر ہی ملتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، زمین پہ کتنے جانور ہیں، کون غلے کی بوریاں اٹھائے پھرتا ہے؟ کوئی ایسا جانور دکھاؤ رات کو جس کے پاس کل کی خوراک ہو۔ جنگل بھرے پڑے ہیں، آبادیاں بھری پڑی ہیں، صحرا بھرے پڑے ہیں، سمندر بھرے پڑے ہیں، فضائیں بھری پڑی ہیں، کتنی مخلوق ہے اللہ کی۔ اللہ کے بندو یہ تو سوچو، جب شام ہوتی ہے تو کس کے پاس کل کی خوراک ہوتی ہے؟ کسی جانور کے پاس کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا، کل کی روزی اسے پھر مل جاتی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، جن کے گودام میں غلے کی بوریاں نہیں ہیں۔ اللہ یرزقہ، اللہ انہیں بھی روزی دیتا، وہ روز پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں خالی ہاتھ ہوتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر چل دیتے ہیں اور سارا دن کھاتے ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ، کھلاتا تمہیں بھی وہی ہے جو ان جانوروں کو پالتا ہے نا، روزی تمہیں بھی وہی دیتا ہے۔ یہ الگ بات کہ تم اس کی عظمت کو بھول کر اپنا کمال سمجھ لیتے ہو، میں روزی پیدا کر رہا ہوں، اب اس کے لیے جھوٹ بولوں گا تو زیادہ پیسے آ جائیں۔ وہی کھلاتا ہے انہیں، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی روزی وہی دیتا ہے۔ وہ نہ چاہے تو کھانا پکا ہوا سامنے رہ جاتا ہے اور جبڑے جڑ جاتے ہیں، کھا نہیں سکتا۔ وہ نہ چاہے تو دولت کے انبار پڑے رہ جاتے ہیں اور بندہ کھا پی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں تمہیں صرف چنوں کا پانی پینا ہے، تمہیں صرف جو کی روٹی کھانی، اور بیچارہ ساری دولت کے ہوتے ہوئے وہی کھا رہا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ہر بات کو سن بھی رہا ہے، ہر بات کو جانتا ہے۔ اللہ کریم ہر چھوٹی بڑی بات سے ہمہ وقت آگاہ ہے۔ جو تم باتیں کرتے ہو بڑے دیدہ دلیر ہو کر اور دلائل دیتے ہو اللہ کے حکم کے خلاف، وہ بھی وہ سن رہا ہے۔ جو اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، جو الفاظ ادا کرتا ہے، وہ بھی اللہ کریم ذاتی طور پر سن رہے ہیں۔ لب کھولتے ہوئے یہ یاد رکھو کہ تمہاری بات کوئی سنے نہ سنے، اللہ کریم سن رہے ہیں۔ جسے تم کہنا چاہتے ہو شاید وہ سنے یا نہ سنے، یا سنے اور نہ سمجھے، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کریم سن رہے ہیں۔ ذرا ان سے یہ پوچھ لیجئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ جو نظام کائنات دیکھ رہے ہو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ایک ایسا نظام بنا دیا۔ سائنس تجزیے کرتی ہے جی، دھوپ پڑی، سمندروں کا پانی گرم ہو کر بخارات بنا، ایک ایسے خطے میں پہنچا جہاں ٹھنڈک ہے، وہاں جم کر بادل بن گئے،
فلاں جگہ پہنچا، فلاں گیس مل گئی، اس سے بارش ہو گئی، بارش ہوئی تو مردہ زمین میں جان پڑ گئی، سبزہ نکل آیا، فصلیں آ گئیں، درخت بن گئے، پھل لگ گئے۔ یہ سارا تجزیہ تو کرتے ہو، کوئی سائنس کے پاس یہ جواب بھی ہے کہ اس سب کو بنایا کس نے؟ سائنس یہ بھی بتائے نا، سورج کا خالق کون ہے، بنانے والا کون ہے، اس میں گرمی کس نے رکھی، اس کی شعاؤں میں تپش کس نے، پانی کو پانی کس نے بنایا، اس میں بھاپ بننے کی خصوصیت کس نے رکھی، بھاپ سے بادل بننے کی خصوصیت، کہ خطہ زمہریریہ کس نے بنا دیا کہ وہاں جا کر بادل بن جاتے ہیں۔ فرمایا جب یہ سوال کریں گے آپ کہ سورج، چاند، ستاروں، سیاروں کو کس نے اپنی کام پہ لگا دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کافر بھی مجبور ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ کام اللہ، از خود اتنا صحیح ترین نظام، اتنا مضبوط، پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، کب تک رہے گا، کوئی رائی برابر اس میں غلطی نہیں آتی، کہیں مرمت کی ضرورت نہیں پڑتی، کہیں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، کوئی ستارہ، کوئی سیارہ اپنے راستے سے نہیں ہٹتا، اپنی رفتار نہ تیز کرتا ہے نہ اسے کم کرتا ہے، اسی رفتار پہ چل رہا ہے جس کا اسے حکم ہے۔ یہ سارا اس کے پیچھے کرنے والا کون ہے؟ تو فرمایا کافر کو بھی کہنا پڑے گا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ اللہ کرتا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر پوچھئے کہ تم کہاں جھک مار رہے ہو؟ سارے نظام کا بنانے چلانے والا اللہ ہے، تو تم اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کہاں دوسروں کے در پہ بھٹکتے پھرتے ہو؟ جو اس سب نظام کو چلا رہا ہے نا، وہی تمہیں رزق بھی دے رہا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا، جب چاہتا ہے زیادہ کر دیتا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں جسے زیادہ روزی دینا چاہتا ہے، دولت دینا چاہتا ہے، اقتدار دینا چاہتا ہے، اسے دے دیتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ دولت پا کر، اقتدار پا کر شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، اور بعض کے لیے روزی کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، وہ مزدوری کرنی پڑتی ہے، انہیں عہدہ کوئی نہیں ملتا، مزدوری کم ملتی ہے، اخراجات زیادہ ہیں، تنگی آ جاتی ہے۔ یہ بھی وہی کرتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ اس تنگی میں بھی میرا ہی بندہ رہتا ہے یا دنیا کی خاطر دوسروں کے دروازے پہ جھک جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اپنے انداز ہیں۔ تم اس غلط فہمی میں رہتے ہو کہ میں نے اپنی دانش سے اتنا کما لیا، یہ بے وقوف تھا، یہ غریب رہ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جو نظام کائنات کو، ستاروں، سیاروں کو، زمینوں، آسمانوں کو، ہواؤں، بادلوں کو چلا رہا ہے، وہی اس نظام کو بھی چلا رہا ہے، اور بندوں کا امتحان ہے، کسی کو روزی زیادہ دے کر آزماتا ہے، کسی پر روزی تنگ کر کے آزماتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اس بات کے ہر ذرے ذرے سے وہ ہر وقت واقف۔ کوئی ایسا بندہ نہیں کہ وہ اللہ کو بھول گیا اور بیچارہ بھوکا رہ گیا، نہیں، وہ جانتا ہے، وہ جان کے بھوکا رہتا۔ کوئی ایسا بندہ نہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں اور اس نے کہیں سے دولت سرکا لی، ایسا نہیں ہوتا، وہ سب جانتا ہے، زیادہ بھی خود دیتا ہے، کم بھی خود کر دیتا ہے۔ وہ بندے کو پرکھتا ہے اور پھر اس کے اعمال کے مطابق اس پر انعام فرماتا ہے۔ غلطی کرتا ہے تو اپنا بدلہ پا لیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر کام سے، ہر وقت، ہر حال میں واقف۔
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا۔ کیا عجیب بات ہے۔ وہ کون ہے جس نے پانیوں سے بادل بنائے، بادلوں سے بارش برسائی؟ زمین تپتی صحرا بن چکی تھی، رویدگی ختم ہو چکی تھی، ایک قبرستان کا منظر تھا کہ ہر سبزے، ہر پھل، ہر فصل کا قبرستان بن چکا تھا، خشک ہو کر ہوا میں بکھر گئی، اڑ گئی، زمین مردہ پڑی تھی۔ کس نے بارش برسائی کہ ساری زمین میں از نو زندگی کی لہر دوڑ گئی، سبزے لہلہانے لگے، کھیتیاں سرسبز ہو گئیں، پھل آنے لگے، لاکھوں کروڑوں پتے ایک ایک درخت پر نئے نکل آئے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ موت کے بعد زمین کو یک دم کس نے زندگی عطا کر دی؟ یہ تو مردہ پڑی تھی، بے خشک پڑی تھی، صحرا لک و دک بنی ہوئی تھی، اس میں کس نے بارش برسائی، جل تھل کر دیا، اور ہر ذرے میں سے زندگی پھوٹ نکلی۔ جب بارشوں کا موسم آتا ہے نا تو سارے یہ پہاڑ خشک ویران پڑے ہوتے ہیں، شام کو بارش ہوتی ہے، صبح ہم اٹھ کر دیکھتے ہیں تو سب پر سبز مخملی چادر بچھی ہوتی ہے، بڑا عجیب نظارہ ہوتا ہے، بارہا دیکھتا۔ کون کرتا ہے یہ کہ شام کو بارش برسی، آپ خشک پہاڑ چھوڑ کر رات کو سوئے، صبح اٹھے تو سب پر مخملی چادر بچھی؟ کون کرتا ہے؟ لَيَكُونُ اللَّهُ لَيَكُونُ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے یہ اللہ کرتا۔ اب اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں کسی کے پاس۔ کافر کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو فرما دیجئے کہ اللہ کا بہت شکر ہے۔ اس کے باوجود اگر تم اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے تو ہم تو اس بات پہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ حیات بخشتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر ادا کرنا ہوتا ہے اطاعت۔ شکر کیا ہے؟ اس پہ بڑی لمبی لمبی بحثیں، کتابیں لکھی گئی ہیں صرف اس بات پر کہ شکر کس طرح کیا جائے، شکر کرنا ہے کیا۔ لیکن اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر زبانی بھی اس کا شکر ادا کیا جائے، اور عملاً اطاعت اختیار۔ شکر یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی سے رک جائے۔ زبانی کہنا بھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، لیکن عملاً نافرمانی سے رک جانا ادائے شکر کا بہترین انداز ہے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن لوگوں کی اکثریت عقل کھو بیٹھتی ہے، عقل سے بے بہرہ ہوتی ہے۔ گویا قرآن کریم اطاعت گزاروں کو عقل مند شمار کرتا ہے اور نافرمانوں کو جاہل۔ اطاعت گزار اگر دنیا کے علوم نہیں پڑھا ہوا پھر بھی وہ دانا تر ہے، اور نافرمان بے شمار دنیا کے علوم پڑھنے کے بعد بھی جاہل ہے۔ اصل کام سے غافل ہے تو اور جہالت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اپنی یاد کی توفیق دے، اپنی اطاعت کی توفیق دے، برے لوگوں، بری مجلس، برے ماحول، بری جگہوں سے محفوظ رکھے، دین پہ قائم رکھے، دین پہ موت دے، دینداروں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔
اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين على كل شيء وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت دی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔